کیا آپ نے کبھی دراز امیزون یا علی بابا سے خریدی ہوئی کوئی چیز پسند نہ آنے پر یا کسی اور وجہ سے واپس کی ہے؟ اگر کی ہے تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی واپس کردہ اشیاء کہاں جاتی ہیں؟ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صارفین کے ریٹرنز یعنی اشیاء کی واپسی کی وجہ سے اربوں ڈالر کی انڈسٹری کھڑی ہو چکی ہے، جہاں آپ کو ضرورت کی ہر چیز مل سکتی ہے۔ سن 2021 کے اختتام تک دنیا بھر میں ای کامرس ریٹیل بزنس کا مجموعی حجم 4 کھرب 90 ارب ڈالر تک ریکارڈ کیا گیا، اور سن 2025 تک اس میں 50% اضافے کے ساتھ 7 کھرب 40 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے۔ کرونا وبا کے دوران جب پوری دنیا میں انڈسٹری اور کاروبار بند رہا، تب بھی ای کامرس میں 11% کی گروتھ ریکارڈ کی گئی۔ ای کامرس ریٹیل انڈسٹری کے بالکل متوازی ایک اور سیکنڈری انڈسٹری بھی کام کر رہی ہے جو صارفین کی واپس کردہ اشیاء پر مشتمل ہے۔ اس کا حجم 644 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ تغیر پذیر ہونے کی وجہ سے ریٹیل سیکٹر مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ بڑے ریٹیلرز پر ایک جانب معیار کے حوالے سے دباؤ بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف انہیں سپلائی چین کے مسئلات درپیش ہیں۔ سپلائی چین بیک لاگز کی وجہ سے بعض اوقات ریٹیلرز کے پاس چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے تو خریدار کسی اور پلیٹ فارم سے رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ رجحان جہاں ایک قسم کے کاروبار کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے، وہیں اربوں ڈالر کے نئے کاروبار کا سبب بھی بن رہا ہے۔ امریکہ، یورپ اور چین میں باقاعدہ ایسی کمپنیاں کام کر رہی ہیں جو صارفین کے ریٹرنز یعنی واپس بھیجی گئی چیزیں امیزون، ای بے یا علی بابا جیسی کمپنیوں کے ویئر ہاؤسز سے سستے داموں خریدتی ہیں اور مناسب پروسیسنگ کے بعد انہیں آگے فروخت کر دیتی ہیں۔ انہیں لیکویڈیشن کمپنیز کہا جاتا ہے۔ یہ کمپنیاں بچوں کے ڈائپر سے لے کر برانڈڈ لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز، مائکرو چپ بنانے والی مشینیں، حتیٰ کہ پرانی فوجی گاڑیاں تک فروخت کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے کافی تعداد استعمال شدہ چیزوں کی بھی ہوتی ہے۔ ان کمپنیوں نے الگ سے اپنے ویئر ہاؤسز اور سٹورز بنا رکھے ہیں، بلکہ آن لائن مارکیٹ میں بھی موجود ہیں۔ یہ ریٹیلر سے بڑی مقدار میں چیزیں خریدتی ہیں، ان کا معیار دیکھ پرکھ کر اور نئی پیکیجنگ کر کے ای بے، علی بابا اور امیزون جیسی مارکیٹ پلیس پر دوبارہ فروخت کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لیکویڈیشن مارکیٹ کے حجم میں سن 2008 کے بعد سے دگنا اضافہ ہوا ہے، اور امریکہ کی کولوراڈو اسٹیٹ یونیورسٹی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سن 2020 تک یہ مارکیٹ 644 ارب کی ہو چکی تھی۔ تاہم اسی یونیورسٹی میں سپلائی چین مینجمنٹ کے پروفیسر زیک راجر کہتے ہیں کہ سرکاری نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے اس مارکیٹ پر زیادہ تر مافیا کا قبضہ ہے، کیونکہ اس میں دولت چھپانا اور ٹیکس چوری کرنا آسان ہے۔ لوگ ویئر ہاؤس کے پچھلے دروازے پر اپنا ٹرک لاتے ہیں اور نقد ادائیگی کر کے نکل لیتے ہیں۔ امریکہ کی نیشنل ریٹیل فیڈریشن کے مطابق سن 2021 میں صارفین کی جانب سے سامان کی واپس کی شرح 6% سے بڑھ کر 16.6% تک جا پہنچی، جو سن 2020 میں 10.6% تھی۔ یہ اعداد و شمار صرف ریٹیل بزنس کے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس دکان کے سامان کی واپسی کی شرح 16% ہو تو اسے سالانہ کتنا نقصان ہوتا ہوگا، اور اسی کا ہمسایہ اگر واپس آنے والا سامان خریدے اور اپنی دکان کھول کر بیٹھ جائے تو کتنا کما سکتا ہے۔ امیزون، ای بے اور علی بابا جیسے بڑے آن لائن پلیٹ فارمز پر اشیاء کی واپسی کی شرح اس سے بھی زیادہ ہے، جو سن 2020 میں 18% تھی اور سن 2021 میں بڑھ کر 20.8% ہو گئی۔ تاہم اس قسم کا کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی یہ سب کچھ آسان نہیں ہے کہ ویئر ہاؤس سے چیز خریدی اور اپنی دکان پر رکھ کر بیچ دی، بلکہ بعض چیزوں کی اصل قیمت کا کم از کم 66% اسے دوبارہ قابل فروخت بنانے پر خرچ ہو جاتا ہے، اور منافع کم بچتا ہے کیونکہ اکثر اشیاء استعمال شدہ ہوتی ہیں، لیکن بڑی مشینوں یا گاڑیوں میں مارجن زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئی کاروباری باتیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ واپس بھیجی گئی اشیاء ماحول کی تباہی میں بھی اچھا خاصا حصہ ڈال رہی ہیں؟ ایسی اشیاء جو دوبارہ فروخت نہ ہو سکیں وہ یا تو جلا دی جاتی ہیں اور بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر مضر گیس فضا میں شامل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یا پھر لینڈ فل سائٹس پر پھینک دی جاتی ہیں جہاں انہیں مکمل طور پر تحلیل ہونے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ صرف امریکہ میں ہر سال واپس شدہ اشیاء 5.8 ارب پاؤنڈ کچرا پیدا کرتی ہیں، جنہیں خالی جگہوں پر پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ انہیں جلانے سے سالانہ 16 ملین میٹرک ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں شامل ہو رہی ہے۔ سالانہ لاکھوں اشیاء کی واپسی جہاں بڑے ریٹیلرز کے لیے پریشان کن مسئلہ بن چکی ہے، وہاں ہزاروں چھوٹی بڑی کمپنیاں اربوں ڈالر کی اس بہتی گنگا میں اشنان کر رہی ہیں۔ یہ کاروبار اس لیے بھی ترقی کر رہا ہے کیونکہ دنیا بھر میں نوجوان نسل میں سسٹینیبل شاپنگ کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ لوگ استعمال شدہ مگر سستی، معیاری اور پائیدار چیزیں خریدنا پسند کر رہے ہیں۔ اس سے وہ چیز جل کر یا کسی لینڈ فل سائٹ کا حصہ بن کر ماحول کی آلودگی کا سبب بننے سے بچ جاتی ہے اور کسی کے لیے بزنس کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔